السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت بہت خوشیاں لے کے آئے، خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی عطا کرے اور سب کے لیے اچھا سوچا کریں، برا سوچنا چھوڑ دیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے راستے میں کانٹے بچھانا چھوڑ دیں، راستے میں لوگوں کی آسانیاں پیدا کریں۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ میری بہت ساری باتیں کرنے کو دل کر رہا تھا، میں اس حق میں ہوں کہ ایسے ڈے ہونے چاہیے، ہوتے ہیں ماں، ہم کہتے ہیں کہ ہر رشتہ ہر دن ماں کا ہے، ہر دن باپ کا ہے، ہم تو ان کا ایک ایک دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ کے بعد ان کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اتنے اچھے ماں باپ ملے کہ ہم شاید ان کا قرض ادا نہیں کر سکتے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں ابو جب میں مطلب سب کی شادیاں ہو گئیں اور میں بی اے میں پڑھ رہی تھی۔ بھی کہاں جا رہے ہیں؟ السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں جناب بہت بہت خوشیاں لے کے آئے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ میں آج بہت اس چیز پہ ہمیشہ ایگری ہوں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ لوگ اس چیز کو ڈس کر دیتے ہیں کہ لو جی یہ دن ایسے تو انگریز کرتے ہیں، ایسے بنا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس چیز کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے ہم اس کے لیے بڑے رستے بنا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جناب یہ ہے۔ ویلنٹائن ڈے کی سٹوری اگر دیکھی جائے تو بڑی بھیانک اور اسلام کے بہت زیادہ خلاف ہے، کچھ چیزیں بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوتی جناب، کچھ چیزوں پہ تو کمپرومائز کر لیا جاتا ہے، کچھ پہ نہیں کیا جاتا۔ مجھے میرے ذہن میں آج بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں ادھر ادھر کی بات کرنے کی بجائے کہ ماں جو ایک باپ اولاد کو دیتا ہے نا، وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، وہ ایک جیسے کہتا ہے نا ایک سایہ اور ایک پرورش، ایک ماں نہیں دے سکتی۔ ماں بچے کی ضرور پرورش کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کا وہ جو رول ہوتا ہے نا وہ آپ کو گرنے نہیں دیتا۔ میں نے اپنی زندگی میں میں اس چیز پہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوئی، مجھے ہمیشہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں محمد اسلم آتشی بیٹی۔ بعض وقت میں کبھی کوئی غلطی کر جاتی ہوں نا تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں میرے ابو کو تکلیف ہوئی ہوگی کہ میری بیٹی نے ایسے کیا، کیوں کیا۔ میں بہت دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ میاں میرے ابو کو تکلیف نہ ہو، کوئی بھی، سب کو اپنے ماں باپ سے پیار ہوتا ہے، سب کے ماں باپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بچوں سے، لیکن میرے ابو کی جو سب سے زیادہ مین چیز تھی جو میں نے بہت زیادہ غور کیا زندگی میں، بہت زیادہ، کہ میرے ابو زندگی میں کبھی بھی بیٹھے نہیں، انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ میں مطلب بیٹھ کے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ 2:30 بجے مجھے یاد ہے کوہ نور مل سے آتے تھے، پھر 2 ٹیوشنیں پڑھانے جاتے تھے، رات کو کلب میں فوٹوگرافی یا کوئی ایڈیٹنگ کرنی ہوتی تھی تو وہ بھی کرتے تھے، مطلب کہ ابو نے کبھی بھی بیٹھنا پسند نہیں کیا، ساری زندگی میرے باپ نے محنت کی۔ مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے کہ ابو کی عمر 62 ایئرس تھی اور ابو کی ریٹائرمنٹ کوہ نور مل میں ہونی تھی۔ ابو کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی ابو کے ایک دوست مبشر ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں جگہ دے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے ابو کو آفر دی کہ آپ انڈونیشیا میں آ جائیں۔ اس وقت میرے ابو کی عمر 62 سال تھی، میرے ابو نے کے سامنے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے، میرے ابو نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹے شادیاں خود کریں گے، یہ تو اب رواج ہو گیا نا کہ بیٹا کمائے گا، پھر وہ پہلے کار بھرے گا، پھر ادھر بیاہ ہوئے گا، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ ابو نے اس جاب کو چھوڑا، اس کے بعد ابو نے زندگی کے 26 سال ابو باہر گزارے، اور مجھے اپنے باپ کی سب سے بڑی بہت ساری قربانیوں میں سے ایک قربانی جو بہت بڑی لگتی ہے، وہ سب سے بڑی قربانی لگتی ہے، وہ یہ لگتی ہے کہ جب میرے ابو مجھے یاد ہے کہ جانے لگے باہر، مطلب جانا تھا، ابو کی فلائٹ تھی اگلے دن، ابو نے رات کو اپنی ماں ہمیں کہا کہ اگر میری ماں کو کچھ ہو گیا نا پیچھے سے تو مجھے بتانا نا۔ وہ
وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میری دادو فوت ہو گئی اور ابو 1 مہینے کے بعد واپس آئے، اور ابو جیسے ہی اندر آئے، ابو نے سب سے پہلے آتے ہی اپنی ماں کا کمرہ دیکھا، اور کمرے میں ماں موجود نہیں تھی۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے ہم چارپائیوں کے نیچے چھپ گئے تھے کہ ابو کو کون بتائے گا کہ دادو زندہ نہیں رہی، لیکن ابو کو سب کے چہروں سے پتہ چل چکا تھا کہ ان کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ رات کے 7:30 یا 7:45 کا ٹائم تھا، ابو نے کہا غالب مجھے لے جا میری ماں کے پاس۔ کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس تکلیف میں سے گزرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ابو نے سب کے چہرے پڑھ لیے۔ زندگی میں کبھی بھی وہ گھر کامیاب نہیں ہوتے جہاں پر صرف ماں کوشش کرتی ہے۔ زندگی میں کامیاب گھر وہیں ہوتے ہیں جہاں ایک باپ کی سرپرستی ہوتی ہے۔ میرے ابو بہت دور تھے، اس دور میں میرے خیال میں فون بھی نہیں جاتے تھے، اور تار آیا کرتی تھی ایک، اور مجھے ابھی تک یاد ہے اس تار کے بارے میں کہ جب میرے بھائی کا رزلٹ آیا تو ابو نے تار پہ، ایک تار ہوتی تھی اتنا سا پیج ہوتا تھا، اس کے اوپر ابو نے لکھا ہوا تھا کہ مائی ڈیئر سن غالب رمضان، اور کانگریچولیشن ٹو بی اے، ایسے کچھ ابو نے لکھا ہوا تھا۔ یعنی کہ میرے ابو نے اپنے بچوں کی خوشیوں میں بہت خوش ہوئے۔ میں نے آج تک، حالانکہ بہت سارے بچوں نے ابو کو تنگ بھی کیا، لیکن میں نے اپنے ابو کے منہ سے کبھی نہیں سنا کہ مجھے اس بچے نے تنگ کیا، بلکہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے دے۔ میں ہمیشہ ابو کے ساتھ ہوں کہ میرا ٹائم زیادہ گزرا، بہت زیادہ گزرا، کیونکہ سب کی شادیاں ہو گئی تھیں اور میں اینڈ پہ رہ گئی تھی۔ میرے ساتھ ابو کا ٹائم بہت زیادہ گزرا، اور مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب ابو کو بہت غصہ آتا تھا، تو بہت ساری چیزوں پہ ابو کو غصہ آتا تھا تو ابو خاموش ہو جاتے تھے۔ جب بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو گئیں تو مجھے یاد ہے وہ سین کہ میں نے اپنے ابو کو کبھی بے بس نہیں دیکھا۔ میں نے کبھی اپنے باپ کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ میں کیسے کھاؤں گا یا کیا کروں گا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میرے ابو کو جب تیسرا اٹیک ہوا اس کا پیرالائز کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو کو ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا۔ یہ بات مجھے پتہ تھی اور میرے چھوٹے بھائی کو پتہ تھی کہ ابو کو ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا ساتھ ہی۔ ابو کی نظر تو بہت 2-3 مہینے پہلے ہی چلی گئی تھی۔ یہ میرے ابو کی بہت بڑی ٹالرنٹ، میں کہتی ہوں کہ اس سے زیادہ ہمبل انسان کیا ہوگا کہ جس کو نظر ہی نہ آتا ہو، اور میں نے ہمیشہ پوچھنا تو انہوں نے کہنا کہ میں آنکھیں کھولوں گا تو میں تکلیف کو محسوس کروں گا، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ کبھی کبھی بہت ڈر لگتا ہے، ہماری بھی نظریں بہت کمزور ہو چکی ہیں۔ مجھے اس لیے ابو کی وہ بات یاد رہی ساری زندگی کہ جب ابو کو ہاسپٹل لے کے گئے، میں نے فرسٹ ٹائم ایمبولنس دیکھی، میں بہت ڈر گئی، بہت ڈری میں۔ مطلب گود میں میرا بیٹا تھا، میرے ابو کو مجھے یاد ہے کہ اتنی ہوش نہیں تھی، پر ابو کو یہ پتا تھا کہ میرے پاس مطلب میرا چھوٹا بھائی اور میں ہوں۔ تو ابو نے کہا کہ میرا نام لے کے کہتے ہیں کہ میرے اوپر کسی کا پیسہ نہ لگے، میری لاکر میں جتنے بھی پیسے ہیں نا میرے اوپر لگا دینا، جب وہ پیسے ختم ہو جائیں اس سے زیادہ میرے اوپر کوئی پیسہ نہ لگے۔ یقین کریں کہ میں حیرت زدہ ہو گئی، کیونکہ اس لاکر کی بہت ساری وہ کہتے ہیں ایک سٹوریز تھیں، لیکن میرے ابو نے اس لاکر میں ایک ایسی جگہ بھی رکھی ہوئی تھی کہ جو ابو نے مینشن کی، تو میں نے کھولی تو میں نے بھائی کو بھی دکھائی۔ اس کے اندر اتنے پیسے تو موجود تھے کہ ابو کے کفن دفن بھی ہو سکتا تھا، ابو کا وہ جو ہم کہتے ہیں کھانا کھلانا، اور یہ سارا کچھ ہو سکتا تھا۔ تو ایک ایسا سیلف میڈ انسان جو کسی کی جاتے جاتے دنیا سے بھی مدد نہیں لینا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ نے جتنی لکھی ہوئی ہے نا بس اتنی ہی ٹھیک ہے، میرے بچے اپنے گھروں میں خوش رہیں۔ اور میں ہمیشہ، کیونکہ میں چھوٹی بھی تھی، میں ابو سے مذاق بھی کر لیا کرتی تھی، تو میں نے ابو سے ہمیشہ مذاق کرنا کہ آپ نے جب خانہ کعبہ دیکھا تھا تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی؟ تو ابو ہمیشہ کہا کرتے تھے پتر ایدا نہیں گلا نہیں پوچھی دیا تو میں کہتی تھی کہ پھر بھی بتائیں تو صحیح آپ نے کیا دعا مانگی تھی؟ تو
ابو کہا کرتے ہوتے تھے، بڑے سیریس ہو جاتے تھے، پھر آنکھوں سے ابو کے آنسو بھی نکل جاتے تھے۔ ابو کہتے تھے کہ میں نے دعا کی تھی کہ میری چاروں بیٹیاں اپنے گھر والی ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ میری بیٹیوں کو کوئی دکھ نہ دے۔ بس یہ ساری چیزیں ایک باپ ہی سوچ سکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ان کے جانے کے بعد ہم نے فیس کی۔ ابو کے جانے کے بعد میکے میں کوئی مزہ نہیں آتا تھا، دل نہیں کرتا تھا۔ امی کی بہت فکر رہتی تھی، بہت زیادہ۔ میرے امی ابو میں ہم نے کبھی لڑائی نہیں دیکھی تھی، شاید اسی لیے ہی ہم آج تک اس چیز میں سفر کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے ماں باپ میں بہت پیار، سب کو بہت زیادہ ایک دوسرے کی کیئر۔ میرے ابو ہمیشہ، مجھے یاد ہے کہ میں تھوڑی سی غصے میں آ جاتی تھی کیونکہ میں صفائی کرتی تھی گھر کی اور پاؤں کے نشان لگ جاتے تھے، تو میں بڑا چیختی تھی، تو ابو کہتے تھے جنوں مرضی کچھ کہہ لا، نسیم نو کچھ نہیں کہنا۔ نسیم میری امی تھی۔ میں بولتی تھی امی جی تسی بہنا ہے کہ نہیں بہنا، پیر لگ جان گے۔ تو ابو میرے ہمیشہ کہا کرتے تھے تو جنوں مرضی جھڑکا مار، میری بڈھی نے جھڑکا نہیں مارنی ہے۔ تو یہ چیزیں ظاہر ہے امی بھی نہیں بھول پائیں اور ہم بھی نہیں بھول پائے۔ اور اگر ابو کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ کسی بیٹی نے آنا ہے تو بس پھر ابو رستے میں کوئی 100 کروڑ دفعہ تو فون کر لیتے تھے۔ اور جیسے ہی گلی مڑتے تھے اور ابو کا وہ بیگوں کا پکڑنا اور بچوں کو گلے لگانا، بس یہ ساری چیزیں جب محروم ہو جاتا ہے نا انسان تو تب احساس ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ماں باپ، یہ ورڈ بہت چھوٹا ہے، بچے نہیں سمجھ پاتے، بچوں کو لگتا ہے کہ یہ تو ایک نارمل سی بات ہے۔ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، تو جب اللہ تعالیٰ نبیوں کو کہہ دیتا ہے، جب نبی کو کہہ دیتے ہیں کہ موسیٰ ذرا سنبھل کے آنا، آج پیچھے دعا کرنے والی کوئی نہیں ہے، آج تجھے کوئی بچا نہیں سکے گا، کیونکہ وہ ایک ماں ہی تھی جو تجھے بچا رہی تھی، آج وہ نہیں ہے، تو پھر ہم کس چیز کے مالک ہیں؟ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کئی دفعہ کہ میری زندگی میں اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں نا ویک بندہ فیل کرتا ہے نا، تو وہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے پیرنٹس سے بہت زیادہ کیئر، پیار، محبت، یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ ایک سیلف میڈ سیکھا ہے، جو آپ کے پاس ہے اس میں رہنا سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا سیکھا ہے۔ بس جتنی دعائیں ہم کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے کریں۔ میرا تو ہمیشہ یہ دل کرتا ہے کہ میں جو بھی کام کروں، نیک کام کروں، اس میں اس کا جو بھی ثواب ہے وہ میرے ماں باپ کو جائے۔ اور میں کبھی کوئی غلطی کرتی ہوں نا، تو یقین کریں میں اللہ کے بعد اپنے ابو سے بھی معافی مانگتی ہوں کہ ابو میں یہ غلطی کر دی پر مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میرے ابو کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی کہ میری بیٹیاں کوئی غلطی کریں، یہ مجھے پتہ تھا۔ ابو کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ میری بیٹیاں کوئی غلطی کر جائیں یا میری بیٹیوں کے اوپر کوئی بات ہو۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں، میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ بس ایسے ہی ہے کہ دل کرتا ہے کہ بس وہ جو قبر ہے نا وہ جنت کے باغ بنے ہوں۔ میرے ماں باپ دنیا سے بہت اینڈ پہ آ کے تکلیف میں گئے ہیں۔ میری امی نے اتنی تکلیف زندگی میں کبھی نہیں دیکھی جتنی میں نے اپنی امی کی آخر میں دیکھی۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فی الایمان موت دے، ایمان پہ موت آئے، اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میرے ابو تو خیر بہت خاموشی سے ہی چلے گئے، کیونکہ میرا چھوٹا بھائی وہاں پاس ہی تھا ابو کے، وہ کہتا ہے پتہ بھی نہیں چلا ابو کا، مجھے تو بالکل بھی۔ تو جن کے پاس جناب آج فادر ڈے ہے تو ان کو ضرور اسپیشل فیل کروائیں کہ بھی آپ ہماری زندگی میں بہت اسپیشل ہیں، صرف اسپیشل نہیں ہیں، آپ ہیں ہی اسپیشل۔ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں صرف وہ ایک پالنے والے پروسیجر یا جنت کو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن باپ کی جگہ دنیا میں کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رشتے جب شادی ہوتی ہے تو وہ ایک دفعہ ہوتی ہے، وہ اسی لیے جناب کہتے ہیں کہ شادی ایک دفعہ ہوتی ہے کہ جب بچے ہو جاتے ہیں تو وہ نام تو نہیں بدلتا۔ میرا آج تک دل نہیں کیا میں ہما آتش سے آتش ہٹا دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں مر جاؤں گی لیکن میں ہما کے آگے سے آتش نہیں ہٹا سکتی، کیونکہ مجھے جب میرے باپ کے نام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے نا
تو مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں آتش کی بیٹی ہوں۔ اللہ میاں میرے ابو کو بہت بہت آگے کی زندگیاں آسان کرے اور ہمیں ان کے لیے نیکیاں کرنے کے قابل کرے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔